السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کے ایک واقعہ۔ دوستو، جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ تو آئیے آپ کو ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو سارا واقعہ سناتے ہیں۔ جنگ سے پہلے کا حالات۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو بہت ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص عمرو بن جرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینے کے قریب سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلوں کو روکے۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی، اسی لیے کوئی جنگی سامان نہیں رکھی گئی تھی۔ کسی طرح اس جماعت کی روانگی کا معلوم اس قافلے کو ہو گئی۔ اس قافلے کے امیر ابو سفیان جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، خبر پاتے ہی ابو سفیان نے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے مکے کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکے کی طرف تیز رفتار سے بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکے میں جب یہ خبر ملی تو ابو جہل فوراً 1000 کی فوج تیار کی اور روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ واپس آ جائے، لیکن اپنے لشکر کے گھمنڈ اور مسلمانوں کے انتقام کی وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینے کے طرف بڑھتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوا کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا اور رائے معلوم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مقدار رضی اللہ عنہ بڑی ہی بہادری اور شجاعت سے جواب دیا اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین جنگ اور کفار سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ جنگ میں کل لشکر کی تعداد، جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 313 اور بعض میں 310 آیا ہے۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت کم تھی۔ جماعت میں کمزور اور ضعیف بھی تھے اور کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 300 گھوڑے، 700 اونٹ اور لڑائی میں پیش آنے والے سارے چیزوں سے لیس تھے۔ جنگ کا آغاز 17 رمضان سن 2 ہجری کا دن تھا۔ جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا تب صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت بھلے ہی کم تھی، لیکن جوش و خروش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا فرمائی، الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطاب ہو کر فرمایا، کفار کی فوج کو شکست تو ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ عتبہ و شیبہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے، مگر عتبہ نے یہ کہہ کر لڑنے سے منع کر دیے کہ تم مدینے والے ہو، ہم تو صرف قریش جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے ہی لڑیں گے۔ تب عتبہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور شیبہ کے مقابلے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جائیں۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرات میدان میں نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عتبہ اور
वलीद दोनों बाप बेटे को एक ही वार में कत्ल कर दिया। सैबा के मुकाबले में उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु जख्मी हुए। ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़कर सैबा को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद कुफ्फार के बाकी जमात भी हमलावर हो गई। जवाब में मुसलमानों की भी जमात उन पर टूट पड़ी। बाज़ रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम एक शख्स की शक्ल में बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं। कुछ ही देर में कुफ्फार के 70 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए और यह सब देखकर कुफ्फार का एक जमात वापस भाग खड़ी हुई। तब एक सहाबी अमीर बिन अल-हमाम अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर खाते हुए आए और पूछा कि अगर मैं कुफ्फार से लड़ता हुआ मारा जाऊं तो फौरन जन्नत में चला जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वह उसी वक्त अपने हाथ से बकिया खजूर फेंककर तलवार खींचकर दुश्मनों पर टूट पड़े और लड़कर शहीद हुए। तब एक नौउम्र अंसारी मुआज बिन उमरू रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाबला अचानक अबू जहल से हो गया। मुआज बिन उमरू रज़ियल्लाहु अन्हु ने मौका पाकर उसके पैर पर तलवार से ऐसा वार किया कि उसका एक पाँव कटकर अलग जा गिरा। यह देखकर अबू जहल का बेटा अपने बाप को बचाने आगे आया और मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु को जख्मी कर दिया। इसके बाद अंसार के ही एक दूसरे नौउम्र सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू जहल के करीब जाके अपने तलवार से ऐसी जर्ब लगाई कि वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाद में जब मुसलमानों को फतह हासिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू जहल की लाश तलाश करो। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू जहल को तलाश करते हुए देखा कि वह कहीं पड़ा है तो उसके सीने पर चढ़ गए और सर काट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश किया। जंग बदर में कुल 14 सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुआ, जिनमें 6 मुहाजिरीन 8 अंसार थे। शहीदों को वहीं दफन किया गया। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक ज़रूर पहुँचे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।